سنو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی، اللہ دوبارہ زندہ ضرور کرے گا، ساری کائنات کو پہلے فنا کرے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب دوبارہ زندگی کرنا ہے تو مارنا چاہیے۔ كتاب الله للأرواح نور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہی ہیں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب ان کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو میدان حشر کی سختیاں دیکھ کر وہ ایسا محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں تو بس 1 گھنٹہ رہ کر آئے، حالانکہ دنیا میں 50 60 100 سال گزار کے آئے، لیکن آخرت کی وحشت جب دیکھیں گے، وہاں جہنم کو لایا جائے گا، دہکتی ہوئی جہنم کو جب دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا ان کو کہ ہم دنیا میں بس 1 گھڑی رہ کر آئے ہیں۔ یاد رکھو، راحت کے جو دن ہیں نا انسان کو محسوس نہیں ہوتے، جیسے عید کا دن ہے نا، جی خوشیوں میں ملنے ملانے میں اتنے جلدی گزر جاتا ہے۔ عید کا دن اور اتنا مختصر دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، اور اگر ایک بیمار ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہینوں اور سالوں کی طرح۔ ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ تو دنیا میں کافر مشرک عیش میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے۔ جب آخرت میں حساب کتاب کا دن ہوگا، اس کی ہولناکیاں جب دیکھیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں تو کوئی عیش ہی نہیں کیا ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ دنیا میں تو بس دن کے 1 گھڑی ہم رہے ہیں۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، لیکن وہ پہچاننا ان کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ وہاں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ تو یہ الگ الگ موقعوں پر ہوگا، کبھی تو ایسا وقت آئے گا ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور کبھی ایسا وقت آئے گا کہ اپنی مصیبت کی وجہ سے کسی کو پہچانیں گے نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جب اعمال ترازو میں تلنے کا وقت ہوگا، اس وقت انسان ایک ایک نیکی کے لیے میدان حشر میں اپنوں کو تلاش کرے گا، لیکن وہاں پر نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ اس دن انسان اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے سب سے تعلقات ختم کر دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے کہ بھائی آج مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ دنیا میں دیکھو، مصیبت آئے نا تو بھائی بھائی کی مدد کو آتا ہے جی؟ انسان کی نظر اٹھتی ہے کہ میرا بھائی میری مدد کرے گا، لیکن وہاں پر کوئی بھائی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے دنیا میں ایمان کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اعمال صالحہ کا اسٹاک کرنا،
اتنا اسٹاک کر لو کہ آخرت میں تمہارے کام آ جائے. یاد رکھو وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی وہاں ایک نیکی بھی تم کو نہیں دے گا، چاہے وہ تمہارا بھائی ہو یا والدہ ہو یا والد ہو یا بیوی ہو یا بیٹے ہوں. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اپنا ایمان، اپنا عمل ہی وہاں کام آئے گا. لہذا غفلت میں زندگی نہ گزارو. کچھ اسٹاک کر لو اور نیک عمل کا ذخیرہ کر لو. تو فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یہ وقت کب ہوگا؟ جب حساب کتاب کا وقت ہوگا. ہر شخص یہ چاہے گا آج میں نجات پا لوں. اس لیے اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن میدان حشر میں انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اور اپنی اماں سے، کہ ماں کہیں حق جتا کر نیکی نہ مانگ لے، بیٹے میں نے تجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں، لا ایک نیکی مجھے دے دے. وہاں ایک ایک نیکی کے لیے انسان محتاج ہوگا. وَأَبِيهِ، اپنے بابا سے بھاگے گا کہ بابا احسان جتا کے کہیں نیکی نہ مانگتے. ایک ایک نیکی کے لیے انسان وہاں محتاج ہوگا. وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنے بیوی سے بھاگے گا کہ بیوی کہیں محبت کا واسطہ دے کر نیکی نہ مانگ لے، آج تو میں خود محتاج ہوں. وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. بیٹوں کو بابا پہ بہت اعتماد ہوتا ہے کہ میرے بابا ضرور میری مدد کریں گے. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی دوسرے سے اس کو بے پرواہ کر دے گی. اس دن کے لیے کچھ عمل کرنا ہے. آخرت میں کافر یہ چاہے گا کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں اگر وہ اس کا مالک ہو تو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تمام اپنے فدیے میں پیش کر دے، تب بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر وہ شخص کے لیے جس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، اگر آخرت میں زمین بھر کے سونا بھی اس کے پاس ہو تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جہنم سے ان تمام کو پیش کرے گا، لیکن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو کافر اتنا شرمندہ ہوں گے اور شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے. اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، میدان حشر میں جہنم کو لایا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے جہنم کو لے کر میدان حشر میں آئیں گے. جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے ہے اور جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے. جہنم کو لگامیں لگی ہوئی ہیں، 70,000 لگامیں جہنم کو لگی ہوئی. ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ کر اسے میدان حشر میں لائیں گے. جیسے وہ سرکس میں پنجرے میں رہتے دیکھو شیراں، اور اس پنجرے کو کھینچ کے لاتے اس کو.
تو جہنم کے اسی طرح سے 70,000 لگامیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے میدان حشر میں، اور جہنم دہک رہی ہوں گی، دہاڑ رہی ہوں گی، ایسا لگے گا تکاد تمیز من الغیظ، یا غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ تو اس وقت کافر جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو اپنے زندگی پر بڑا پچھتاوا ہوگا۔ کافر کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ صحیح راستہ اختیار کر لیتا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، چھپائیں گے کافر ندامت کو، شرمندگی کو جب دیکھ لیں گے عذاب۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سنو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی، اللہ دوبارہ زندہ ضرور کرے گا، ساری کائنات کو پہلے فنا کرے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب دوبارہ زندگی کرنا ہے تو مارنا چاہیے، او جی، تو اس لیے کہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہے گا، اس لیے ساری کائنات کو ہلاک کر کے پھر دوبارہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت بھی دے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ایک دن اللہ کے سامنے ضرور حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب ضرور لے گا۔ اللہ 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 اللہ